السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس ماہانہ 11ویں شریف میں بطور سماعت کے اور بطور نظارت کے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں عطا فرما اور ہم تمام کو سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عنایت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے گدلا کر لیا۔ دوستوں اور بزرگوں، چونکہ لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے آج ماہانہ 11ویں شریف بڑے ہی مختصر طور پر منعقد کی گئی ہے۔ اب افطار تک جو کچھ آپ سے کہا جائے آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب خدا کے قرب کی تلاش میں نکلتے ہیں، جب خدا کی محبت کی تلاش میں نکلتے ہیں، جب خدا کی چاہت کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے تقوی و طہارت کو لازم کر لیتے ہیں۔ تقوی و طہارت لازم کر لینے کے بعد ہی بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی راہیں کھولتا ہے اور بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ لطف و کرم فرماتا ہے، اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ تقوی و طہارت اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا راز ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی کا راز تقوی و طہارت میں ہے۔ جس نے صفائی نفس حاصل کر لی، جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اپنے ارادوں کو پاک و صاف کر لیا، وہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتے ہیں، گناہوں سے دور کر لیتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، گویا کہ وہ شخص اس دنیا میں کامیاب ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، صفائی نفس انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری، اور جو شخص اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کی طرف خیال نہ دے، وہ 1000 عبادتیں کر لے، اس کی عبادتیں بے روح کی عبادتیں رہیں گی۔ جس طرح ایک جسم بے روح کا جسم کچھ کام کا نہیں ہوتا، جس جسم میں روح نہ ہو، بغیر روح کا جسم بیکار و ناکارہ ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے بغیر تقوی و طہارت کے عبادت بالکل بے معنی ہوا کرتی ہے، وہ بغیر جان کے جسم کی طرح ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں روح پیدا ہو، ہماری عبادتوں میں جان پڑ جائے، تو ہمارے لیے بات ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں تقوی و طہارت کا خیال رکھیں، اپنی زندگی میں تقوی و طہارت کا خیال رکھیں، خوف خدا کا خیال رکھیں، ہم اپنے اندر محبت خدا کو جگا دیں۔ جب تک ہم اپنے اندر خوف خدا نہیں پیدا کریں گے، جب تک ہم اپنے اندر محبت خدا نہیں پیدا کریں گے،
دوستوں اور بزرگوں، ہماری ساری کی ساری عبادتیں عبادت کرنے کے باوجود بھی بے فائدہ بے سود عبادتیں رہیں گی۔ اگر اس میں خوف خدا شامل ہو، اگر اس میں محبت خدا شامل ہو، تو دوستوں اور بزرگوں وہ زندہ دل کے ساتھ کی جانے والی عبادت کہا جاتا ہے اسے۔ پھر وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، چونکہ جس طرح انسان کے ہاتھوں پیر یہ کارآمد ہیں، اچھے ہیں یا بیکار ہیں، یہ کس طرح معلوم کیا جاتا ہے؟ اگر ہاتھ کام کرنے کی سکت رکھتے ہیں، کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو وہ ہاتھ جو ہے اچھے کہلاتے ہیں، وہ ہاتھ تندرست ہیں، وہ درست ہاتھ ہیں۔ اسی طرح اگر پیروں میں چلنے کی سکت اور طاقت ہے، اگر پیروں میں چلنے کی صلاحیت ہے، تو وہ پیر درست ہیں، وہ پیر تندرست ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آنکھ دیکھنے کے لائق ہے، جس آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آنکھ تندرست ہے، اس کی نظر درست ہے، وہ صحت مند آنکھ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دل کی صحت کا بھی راز دوستوں اور بزرگوں، دل کی صحت کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت میں ہے۔ خدا کی محبت اور خدا کی معرفت میں دل کی حیات ہے، دل کی حیات کا راز ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس بندے کے دل میں خدا کی معرفت ہو، وہ اس بندے کا دل زندہ ہے، وہ باحیات دل تصور کیا جاتا ہے، اور وہ دل صحت مند دل ہے۔ اگر آپ کے دل میں خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت کا اندازہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ نیکیوں سے آپ کو محبت ہو، اگر نیک کام ہو تو آپ کا دل ادھر للچائے، آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ میں نیکی کر گزروں۔ اگر آپ کا دل اس انداز کا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی نیکی دیکھ کر لالچ پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر سما رہی ہے، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، نیک کاموں کی طرف آپ کا رغبت ہونا، آپ کا راغب ہونا، نیک کاموں کی طرف آپ کا چلا جانا، یہ آپ کے اندر خدا کی محبت کی نشانی ہے، یہ خدا کی معرفت کی نشانی ہے کہ خدا کی محبت اور خدا کی رضا آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بندے کے اندر خدا کی محبت اور اس کی معرفت گھر کر جاتی ہے، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو دوستوں اور بزرگوں، بندے کا ایک سجدہ بھی 1000 سجدوں پہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ جب بندے کو خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، جب بندے کو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے، تو اس وقت بندے کو جب خدا کی محبت اور خدا کی معرفت نصیب ہو جائے، تو اس وقت بندے کا ایک ایک سجدہ بہت بھاری ہوا کرتا ہے، اور بندے کی ایک ایک خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی ہے، اور بندے کا ایک ایک کلمہ جو اس کی زبان سے نکلے، اس کی زبان سے نکلنے والا وہ کلمہ خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، خدا کو خوش کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اپنی زبان سے جو کچھ نکالتا ہو، پہلے دیکھتا ہے کہ میری اس زبان سے نکلنے والی کلمات خدا کی بارگاہ میں خوش کرنے والے ہیں، خدا کی رضامندی حاصل کرنے والے ہیں، یا خدا کی ناراضگی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر خدا کی ناراضگی حاصل کرنے والے ہیں تو فوراً بندہ ان کاموں سے، ان باتوں سے رک جاتا ہے۔ اگر خدا کی رضامندی دیکھتا ہے تو فوراً بندہ آگے بڑھ کر ان باتوں کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور محبت خدا کا جام پی لیتا ہے۔ کیونکہ دوستوں اور بزرگوں، محبت خدا جسے نصیب ہو جائے، اس کی زندگی دوبالا ہوا کرتی ہے، اس کی زندگی نصیب والی زندگی ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان خدا کی محبت کو پانے کے لیے اولیاء نے کن کن چیزوں کو برداشت کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو کتنی تکالیف سے گزارا۔ دوستوں اور بزرگوں، ان کی وہ ساری تکلیفیں برداشت کرنا، ان کی وہ ساری مصیبتیں برداشت کرنا فقط اس واسطے تھا کہ کسی نہ کسی موڑ پر انہیں خدا کی محبت نصیب ہو جائے، کسی نہ کسی موڑ پر انہیں خدا کی معرفت نصیب ہو جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، معرفت صرف زبانی باتوں کا نام نہیں ہوا کرتا، محبت صرف زبانی باتوں کا نام نہیں ہوا کرتا، بلکہ معرفت اور محبت کے لیے انسان کو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، انسان کو آگے بڑھ کر عمل کے میدان میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ جب تک انسان عمل کے میدان میں قدم نہیں رکھتا، دوستوں اور بزرگوں، معرفت کی دولت بہت دشوار ہے، محبت کی دولت بہت دشوار ہے۔ جب انسان اب کا کوشش کرتے ہوئے کسب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اس بندے پر ہوتی ہے، پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، محبت الہی جسے نصیب ہو جائے، خدا کی محبت، خدا کی چاہت جسے نصیب ہو جائے، وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہوا کرتا ہے، وہ بہت بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم فرمائے صرف اسی کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ ہزار انسان دعوے کرتا رہے، ہزاروں دعوے انسان کے رہیں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں خدا کو چاہتا ہوں،
ہرگز ہرگز اس کے دعوے کی بنیاد پر اسے عطا نہیں کیا جاتا، بلکہ خدا کی جانب سے منظوری ضروری ہے۔ کیونکہ آج دعویٰ کرنے والے ہزاروں آپ کو ملیں گے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی محبت کو حاصل کر لیا، محض ہمارے دعوے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر میں زندگی بھر دعویٰ کرتا رہوں کہ خدا کی محبت مجھے حاصل ہو گئی، میرا دعویٰ اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک خدا کی بارگاہ سے قبولیت کا دروازہ نہ کھلے، جب تک خدا کی بارگاہ سے قبولیت کا دروازہ کھل کر بندے کے تعلق سے یہ نہ کہا جائے کہ اے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، تبھی چل کر بندہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے محبت کا وہ دعویٰ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بندہ جس بندے کو خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، زندگی میں وہ کبھی دعویٰ کرنے نہیں کرے گا، زندگی میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ مجھے خدا کی محبت حاصل ہو گئی۔ اگر آپ کو خدا کی محبت حاصل ہے تو میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ چیز چھپانے کی آپ چھپا کر رکھیے۔ آپ نصیب والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے اسے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے اسے اپنی محبت عطا فرماتا ہے، کیونکہ محبت خداوند قدوس یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس راہ میں آنے کے بعد انسان کو اپنا کلیجہ پھاڑ کر رکھنا پڑتا ہے، اپنا کلیجہ پھاڑ کر رکھنا پڑتا ہے۔ اس راستے پر چلنے والے کو اپنے خون کے گھونٹ خود پینا پڑتا ہے۔ انسان جب اپنے کلیجے کے خون کے گھونٹ خود پیتا ہے تب چل کر اسے پتہ چلتا ہے کہ محبت خدا کیا ہوتی ہے، محبت خدا کس چیز کا نام ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھتے ہیں، خط لکھ کر پوچھتے ہیں کہ اے سلطان العارفین، آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے تعلق سے جس نے محبت الہی کا ایک گھونٹ پی لیا، ایک جام پی لیا اور زندگی بھر مست رہا۔ آپ سوال کرتے ہیں حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ اے خواجہ بایزید بسطامی، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوال کرتے ہیں کہ اے بایزید بسطامی سلطان العارفین، آپ کا اس بندے کے تعلق سے کیا گمان ہے جس نے محبت الہی کا ایک گھونٹ پی لیا، ایک جام ایک جام پی کر زندگی بھر مست رہا، زندگی بھر بے خودی میں رہا، زندگی بھر اس کی بے خودی میں رہی، وہ زندگی بھر بے خودی میں رہا، آپ اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلطان العارفین ہیں، سرکار سیدنا خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جواب میں خط لکھتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، کیا یحییٰ بن معاذ رازی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس شخص کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا گمان ہے جس نے محبت الہی کے سمندر گھونٹ کر گئے، سمندر کے سمندر پی لیے اور آہ تک نہ نکالی، اور یہ کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، اے الہی، اے باری تعالی، اور محبت کا جام ہو تو عطا فرما، اور جام ہو تو عطا فرما، اور جام ہو تو عطا فرما۔ دوستو اور بزرگوں، یہ محبت الہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی آپ اپنے حال کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں سمندروں کے سمندر محبت الہی کے پو چکا ہوں، لیکن اتنا سارا پینے کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ ابھی بھی میں پیاسا ہوں، ابھی بھی میری پیاس مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی میری پیاس نہیں بجھی ہے۔ حل من مزید، میرا نعرہ یہ ہے کہ الہی محبت کا تیرے اور کوئی جام ہو تو تو مجھے عطا فرما، تاکہ میں تیری محبت کے جام کو پی کر مست ہو جاؤں، تجھ میں ہی میں گم ہو کر رہ جاؤں، تیری یاد میں ختم ہو جاؤں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام، یہ ہمت ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تو محبت الہی جس بندے کو نصیب ہو جائے، روزے کے ذریعے انسان کو خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں انسان روزہ رکھے، فقط روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، صرف اور صرف کھانے پینے سے رکنا یا دیگر چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، بلکہ روزہ رکھ کر روزے میں روزے کی روحانیت کو تلاش کریں، آپ اپنے اندر تلاش کریں۔ دیکھیے، باتیں صرف باتوں سے یہ کچھ ہونے والا نہیں، آپ اپنے اندر تلاش کرو، دیکھو آپ روزہ رکھنے کے بعد آپ کی کیفیت بدلی یا نہیں بدلی۔ اگر آپ کی کیفیت روزہ رکھ کر بدل رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، اور آپ کے روزے کے اندر روحانیت ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما رہا ہے۔ روزہ رکھ کر آپ کے اندر اگر تبدیلی آ رہی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں۔
اگر روزہ رکھ کر آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو آپ جو ہے ابھی آپ کو اپنے اندر سدھار لانے کی ضرورت ہے. روزہ رکھیں, روزہ رکھنے کے بعد آپ تلاش کریں کہ اس روزے سے مجھ میں فرق کیا پڑا. آج کا میں نے روزہ مکمل کیا, روزہ مکمل کرنے تک میں کتنی برائیوں سے میرے اندر بیزارگی پیدا ہوئی, میں کتنی برائیوں سے میں اپنے آپ کو بیزار محسوس, دل برداشتہ میں ہو گیا, کتنی برائیوں سے میں اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا. یہ اس بات کا آپ اندازہ لگائیے. روزہ رکھ کر صرف اور صرف فجر سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ بھوک و پیاس سے برداشت کرتے رہیں, دن بھر یہی معمول چلتا رہے, 30 دن مکمل ہو جائیں تو دوستو اور بزرگوں, روزہ تو آپ کا ادا ہو جائے گا, لیکن روزے کے ذریعے سے آپ کے اندر جو تبدیلی پیدا ہونی تھی وہ تبدیلی نہیں پیدا ہوگی, کیونکہ آپ نے محاسبہ ہی نہیں کیا, آپ نے اپنا محاسبہ نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو نہیں ٹٹولا, آپ نے اپنے آپ کو نہیں جانچا. آپ روزہ رکھنے کے بعد, کیونکہ ایک انسان کام کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کام سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر فائدہ ہوا تو انسان پھر دوبارہ دوسرے دن اس کام کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. اگر انسان کام کرنے کے بعد اس کی توجہ ادھر نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کے کام میں نقص ہے, اس کے کام میں کمی ہے. اگر اس کے کام سے کسی دوسرے کو فائدہ ہوتا تو ضرور بھی ضرور دوسرے دن بھی کام کرنے پر اس کا دل للچاتا, اس کے دل میں امنگ پیدا ہوتی, آرزو پیدا ہوتی کہ آج میں اور شوق سے کام کروں گا. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, اگر وہاں سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں, آپ خدمت کرنے میں اور زیادہ دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. دوستو اور بزرگوں, دنیاوی اعتبار سے ہمارا یہ حال ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر دلچسپی پیدا ہو رہی ہے, خدا کے احکامات پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے, ہمارے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے, تو آپ سمجھ جائیے آپ کا روزہ کامیابی کی طرف ہے. آپ محاسبہ کیجئے کہ میرا روزہ ختم ہونے تک, ایک روزہ میں نے مکمل کیا, میرے اندر خدا کی کتنی محبت پیدا ہوئی, میرے اندر خدا کا کتنا شوق پیدا ہوا, خدا کی یاد میرے اندر کتنی پیدا ہوئی, میرا دل کتنا مائل ہوا کہ میں خدا کو یاد کرتا رہوں. میں اپنے آپ کو دیکھوں, اگر میں اپنے آپ کا محاسبہ کروں گا پھر دوسرے دن کا روزہ رکھنا, شوق سے آپ روزہ رکھیں گے تب آپ کو دوسرے دن روزے کی لذت نصیب ہوگی. کیونکہ جب آپ اگر چائے پیتے ہیں اس میں اگر مٹھاس آپ کو, آپ کی زبان اگر مٹھاس چکھتی ہے, مٹھاس کا مزہ چکھتی ہے, تو دوسری مرتبہ چائے پینے, دوسرے دن چائے پینے کے لیے آپ کا خیال ہوتا ہے, آپ کے خیال میں چائے آتی ہے کہ میں چائے پینا چاہیے, چائے کا وقت ہو جائے آپ کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے چائے پینا چاہیے, کیونکہ آپ کی زبان نے چائے کی لذت کو چکھی ہے, آپ کی زبان نے میٹھے کی لذت کو چکھی ہے, مٹھاس کی لذت کو آپ کی زبان نے چکھی ہے. دوستو اور بزرگوں, ٹھیک اسی طریقے سے بندے کا بھی معاملہ ہے کہ بندے کو اگر روزے کی لذت نصیب ہو جائے تو دوستو اور بزرگوں دوسرے دن روزہ رکھنے میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی. اگر بندہ محاسبہ کر لے, ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز ادا کرنے کے لیے بندے کے اندر اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی. بندہ اسی وقت جو ہے نماز کے خیال میں رہے گا جب بندے کو نماز کی لذت نصیب ہوگی. نماز کی لذت ہی نصیب نہیں ہوئی, زندگی بھر ہم عبادت کرتے رہیں. دوستو اور بزرگوں, بغیر لذت کا کھانا ہمارے اور آپ کے لیے اچھا نہیں لگتا, تو بغیر خیال کی عبادت, بغیر جستجو, بغیر محبت, بغیر معرفت کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی وہ عبادت کیسے پسند آئے گی. اس لیے دوستو اور بزرگوں, عبادت میں توجہ پیدا کریں, عبادت میں خیال پیدا کریں, روزے خیال سے رکھیں. روزہ رکھنے کے بعد خدا کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر میں چل رہا ہوں. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر میں چل رہا ہوں, کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوں, کتنا خوش نصیب ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں. بندہ جب یہ خیال اپنے اندر پیدا کرے گا دوستو اور بزرگوں, تب دیکھو آپ اس کے روزے کی لذت کیسی رہے گی, تب دیکھو آپ اس کے نماز کی لذت کیسی رہے گی, تب دیکھو اس کی آپ عبادت کی لذت کیسی رہے گی. وہ تسبیح بھی پڑھے گا تو لذت سے پڑھے گا, وہ عبادت بھی کرے گا لذت سے کرے گا, وہ روزہ بھی رکھے گا لذت سے رکھے گا.
بغیر لذت کے نہ روزہ رکھے گا، بغیر لذت کے نہ نماز پڑھے گا، بغیر لذت کے نہ نیک کام کرے گا، بلکہ جب بھی وہ کچھ نیک کام کرے گا اسے خدا کی محبت کی لذت نصیب ہوگی، جب محبت الہی کی چسکی اسے نصیب ہوگی۔ دوستو اور بزرگوں، وہ چیز حاصل ہونے کے بعد بندے کے لیے نہ دنیاوی کھانا پینا مزہ رہتا ہے، نہ دنیاوی چیزیں اس کے لیے اتنی مزیدار رہتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو اسے لطف و لذت نصیب ہوتا ہے، وہ لطف و لذت حاصل کرنے والا ہی بہتر جانتا ہے کہ خدا کی فرما برداری میں کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، مزہ صرف زبان سے کہنے سے کسی کو محبت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، ہم ہزار کہتے رہیں محبت اس طرح محبت اس طرح، نہیں دوستو اور بزرگوں، جب آپ محسوس کریں گے کہ خدا کی محبت کیا ہوتی ہے، جب آپ کے دل میں پیدا ہوگا الہی میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، الہی میں تیرے لیے عبادت کر رہا ہوں، تو دوستو اور بزرگوں اس وقت آپ کے دل میں محبت کی ایک چنگاری پیدا ہوگی، اس وقت آپ کے دل میں خدا شناسی کی ایک چنگاری آپ کے دل میں، معرفت کی ایک چنگاری آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، آپ عبادتوں میں کوشش کریں کہ خدا کی محبت آپ کو نصیب ہو جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر خدا کی محبت، ہم خدا کی محبت کو ڈھونڈیں، الہی قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کر خدا کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، خدا کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ ہمیشہ یہ خیال رکھیں خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، عبادت کریں پھر اس خیال سے کہ خدا موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، عبادت پر عبادت کرتے جائیں۔ کبھی ایک رات تو اپنے آپ کو تھکائیں، باتوں سے نہ تھکائیں، عبادت کر کے تھکائیں، ایک رات تو اپنے آپ کو تھکائیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں باتیں کرتے ہوئے زیادہ لوگ اپنی رات ختم کر دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں باتوں میں دن بھر باتیں، رات بھر باتیں کرتے ہوئے اپنا وقت ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، باتیں کرتے ہوئے اپنا وقت ختم نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو کام میں لائیں، روزے کی چاشنی اپنے اندر پیدا کریں، نماز پر نماز پڑھیں، کسی رات تو اپنی جان کو تھکاؤ، اپنے آپ کو، اپنے بدن کو کسی نہ کسی رات تھکاؤ، 2 گھنٹے نوافل پڑھو۔ آپ رمضان کا ایک ہی مہینہ برکت والا، بڑا برکت والا مہینہ ہے، ہم اس میں تراویح پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی رات، اتوار کے دن چھٹی ہوا کرتی ہے، ہفتے کی رات، سنیچر کی رات آپ جا کر عبادت کیجیے، آپ سنیچر کی رات جا کر عبادت کریں۔ رات جا کر عبادت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن دوستو اور بزرگوں، صرف فرض ادا کرنے سے بھی بندہ خدا کا قریبی نہیں بنتا، بلکہ فرائض کے بعد نوافل جب تک بندہ ادا نہیں کرتا، جب تک نوافل کی کثرت بندے کے پاس نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب اسے عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے کثرت نوافل سے اپنی پیٹھ کو ٹیڑھی کرو، اپنی پیٹھ کو جھکاؤ، کمر کو توڑو، آپ اپنی طاقت و قوت کو جھونکو، آپ اپنی طاقت کو توڑو، عبادت کی کثرت کرو، نوافل کثرت سے پڑھو، کسی نہ کسی رات 1-2 گھنٹے آپ کثرت سے نوافل پڑھو، آپ کے پاؤں میں سوجن پیدا ہو جائے۔ کم سے کم حضور کی اس سنت کو اپنی زندگی میں کبھی ادا کرو۔ ہم سنتے ضرور ہیں، ہم کہتے ضرور ہیں، ہم اپنی زندگی میں کئی تقاریر میں ہم نے سن لیا ہے، ہم اکثر جگہ سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی ہوا کرتی تھی کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی، سوجا کر پیر میں سو جاتی تھی، سوجتے تھے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ پر رحم کیجئے، آپ اپنے آپ پر ترس کھائیے، آپ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہیں، اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ دوستو اور بزرگوں، پیغمبر خدا اپنی ساری رات عبادت میں گزاریں، اس خیال سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم ایک رات بھی جاگ کر خدا کی عبادت نہ کریں۔ رات جاگتے ہیں تو آدھی رات ہماری باتوں میں گزرتی ہے، تھوڑی رات ہماری عبادت میں گزرتی ہے، تھوڑی رات سستی و کاہلی میں گزرتی ہے، تھوڑی رات نیند میں گزر جاتی ہے۔ ہم سوئیں ضرور، رمضان میں ایسی بات نہیں کہ آپ آرام نہ کریں، کسی ایک رات تو کم از کم زندگی بھر ہم سو کر گزار لیں، زندگی بھر ہم سوتے رہے ہیں،
किसी एक रात को तो खुदा के लिए वक्फ करो, किसी एक रात में खुदा की मुकम्मल इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो, एक रात खुदा की इबादत के लिए वक्फ करो। हर रात हम ये सोचते हैं कि कल के दिन हमें दिन भर जो है सुस्ती कायले ना आए, दिन भर हमें परेशानी। ठीक है, आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन तो अपने लिए रखते हैं आप। काश उस दिन जो दूसरा दिन आपके पास खाली होता है, उसकी पहली रात आप जाकर खुदा की इबादत करते, नवाफिल अदा करते, कसरत से खुदा को याद करते। दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, हम अपने आप को बदलें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम 1 घंटा तो कम से कम हर रात 1 घंटा तो खुदा की इबादत में आप गुजारें। तरावी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, नमाज ईशा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, तरावी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी क़ियामुल लैल भी एक चीज़ है। शरीयत में क़ियामुल लैल का भी तस्करा है, रातों को क़ियाम करने के ताल्लुक से भी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़ियाम फरमाया, आराम फरमाते थे, फिर उठते थे, फिर इबादत करते थे, फिर आराम करते थे, फिर उठते थे, फिर इबादत करते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे सामने, इसलिए हम इबादत की कोशिश करें। हम रातों में खुदा के सामने हम अपने सर को सजदे में रखें, खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर हम इबादत करें, सजदा रेज हों, रब तबारक व तआला को पुकारें, गिड़गिड़ाएं कि खुदाया तू हमारी मदद फरमा, खुदाया तू मुझ पर अपना लुत्फ़ व करम फरमा, खुदाया तू मुझ पर तवज्जो फरमा, खुदाया तेरी रहमत मुझ पर नाजिल फरमा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त लाएं, खुदा की इबादत करते रहें, इबादत से हरगिज़ हरगिज़ गाफिल ना हो। खुसूसन रमज़ानुल मुबारक के महीने में बाज़ लोग कमज़ोरी की बातें करते हुए, जबकि वो रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ख्याल में कमज़ोर होने के ख्याल में जो है रोज़े को छोड़ देते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है दोस्तों और बुजुर्गों। महज बहाना करते हुए इबादत से अपने आप को न रोकें, महज बहाना करते हुए रोज़ों से अपने आप को न रोकें, बल्कि रोज़े मुकम्मल अदा करते रहें और नमाज़ें भी पाबंदी के साथ पढ़ते रहें। अगर कोई नमाज आपकी छूट जाए तो बाद में कम से कम बतौर क़ज़ा के तो उस नमाज को अदा कर लें आप, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे माह रमज़ान मुबारक जैसा बरकत वाला महीना फिर ज़िंदगी में मिले न मिले, खुदा की मर्ज़ी दोस्तों और बुज़ुर्गों। इसलिए आप इस बात की भी कोशिश करें, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, खुदा की मोहब्बत की तलाश में रहें कि किस तरह मेरे अंदर मेरे दिल में खुदा की मोहब्बत भरे, किस तरह मेरे दिल में खुदा की मोहब्बत ज़्यादा हो, खुदा की मोहब्बत की कसरत हो। ये आप खुद कोशिश कर सकते हैं, कोशिश ही नहीं करते, हर चीज़ बताने की नहीं होती, सिर्फ बाज़ चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया जाता है। फिर कोशिशें आपकी होनी चाहिए, आपकी जैसी कोशिश रहेगी अल्लाह तबारक व तआला आपको आपकी कोशिश के नतीजे ज़रूर कामयाब फरमाएगा। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि अपने रोज़ों को मुकम्मल करते रहें, रोज़ा हरगिज़ हरगिज़ न छोड़ें। हाँ, अगर वाकई बीमार हैं आप, सही मानों में मजबूरी लाहक है आपको, तो उस वक्त शरअ आपको इजाज़त देती है कि आप रोज़ा छोड़ें उसके बदले में। लेकिन रोज़ा छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि रोज़ा माफ़ हो गया, बल्कि रोज़े के बदले आपको फ़िदिया देना होता है। एक फ़कीर को तीनों रात का खाना आप खिलाना, ये उसका फ़िदिया हुआ करता है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, इन बातों की तरफ आप ख्याल रखें, रमज़ान मुबारक में सही मानों में खुदा का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें, वरना हमारी ज़िंदगी यूं ही बेकार और रायगान जाएगी। लिहाजा मैं आप तमाम हज़रात से ही गुजारिश करता हूँ, रमज़ान मुबारक की कदर करें, इबादतें कसरत से करें। जो कुछ अज़कार आपको बताए गए हैं, जो कुछ ज़िक्र आपको बताए गए हैं, वो ज़िक्र आप पाबंदी के साथ रमज़ान मुबारक में भी करने की कोशिश करें, क्योंकि रमज़ान में आप कुरान शरीफ की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह अकबर पढ़ें। आप जो कुछ पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका सवाब ढेरों अता फरमाएगा, बहुत ही सवाब आपको नसीब होगा। इसलिए आप अपने अंदर तब्दीली लाएं, नेक आमाल की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबों के रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमा और हम तमाम को नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मुख्तसर से फातिहा होगी, तबरुक ला
لاؤ تو آئندہ ماہانہ 11ویں شریف جو ہے 27 مئی کو ہے. 27 مئی کو آئندہ ماہانہ 11ویں شریف 27 مئی بروز جمعرات 27 مئی کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ماہانہ 11ویں شریف ہے. اگر لاک ڈاؤن نہیں رہا تو پھر آنے کی اجازت نہیں رہے گی. اس میں جو ہے آپ براہ راست آپ سماعت کر سکتے ہیں. پھر آئندہ ماہ جو ہے تب جو ہے اذکار وغیرہ آپ کو بتائے جائیں گے. لہٰذا 27 مئی کو اگلی ماہانہ 11ویں شریف جمعرات کے دن ہے. اب جو ہے فاتحہ خوانی ہوگی. لہٰذا جو لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں وہیں سے جو ہے دعا میں بطور نیت و ارادہ کہ آپ شریک ہونے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وبا کے درمیان اپنے آپ کو جو ہے اس وبا کے دوران اپنے آپ کو بچائے رکھیں. ادھر ادھر گھومنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. زیادہ جو ہے ادھر ادھر خلط ملط نہ ہو. آپ جو ہے عبادتوں میں رہیں اور جو ہے بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں. خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ خدایا یہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. ایک شعر ایک شعر بس یا نبی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بج میں ہدایت پہ لاکھوں ایک دو گرسان لے دو. سلام. شہر یاوے ایوامت تاج داوے حرمت نو بہاوے شفاعت ات پہ لاکھوں سلام. گو سے آجم ایمان موتو کا ونو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم کریم کار سزی اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت درود پاک نذران عقیدت جو کچھ نیاز کی شکل میں حاضر ان تمام میں جس قسم کی غلطیاں خطائیں لغزشات ہوئیں سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. جو کچھ صحیح تو اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرما. الہی ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جملہ تمام تر صحابہ و صحابیات تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات اہل بیت طہار اصحاب بدر و تبوک خندق کرمک اصحاب کربلا صدیقین شہداء صالحین غوث قطب ابدال جمیع قلندران نظام کے بارگاہ مقدسات میں قبول فرما. خصوص خصوصیت کے ساتھ محبوب سبحانی قطب ربانی معشوق زانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ مدہ نواز کی سراج رضی اللہ عنہ جملہ تمام تر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب قبول فرما. جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواحوں کو اس کا ثواب قبول فرما. الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرما. ہم تمام کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما. الہی ہم تمام کی پریشانیاں دور دفع فرما. مصیبتوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. آفات بلیات سحر اثرات بدمدات الشیاطین سے حفاظت فرما. الہ العالمین حاسدین بدخواہ بدنظروں ظالموں و شریروں دشمنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. الہی خصوصاً جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا بیماری مولا تبارک و تعالیٰ اس سے ہم تمام کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. الہی گناہ صغائر و کبائر معاف فرما. روزوں کی لطف و لذت نصیب فرما. الہ العالمین روزوں میں روحانیت عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو زندہ فرما. الہ العالمین ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف فرما. یا اللہ پاک رمضان کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو نصیب فرما.
الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس دعا میں جس طرح بھی شریک ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کی شرکت کو قبول فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے جو لوگ نیتیں رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے تھے مولا تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں حاضری کی، مولا پاک کسی وجہ سے مولا خصوصاً اس وبا کی وجہ سے جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کی نیتوں کو قبول فرما، ان سب کی نیتوں کو قبول فرما، ان تمام کو مولا تبارک و تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرما، ان تمام کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالیٰ، ہم تمام کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین کرم فرما، رحم فرما، دستگیری فرما، غیبی امداد فرما، ہم تمام کے لیے روزی روزگار کے دروازے کشادہ فرما، تنگی سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہم تمام کے جو کچھ مسائل ہوں اسے حل فرما۔ الہ العالمین ہماری نیتوں میں جو کچھ رکاوٹیں ہوں اسے دور فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ارادوں میں جو کچھ رکاوٹیں ہوں اسے دور فرما۔ الہی ہم تمام کی غیبی امداد فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفینا ونبینا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی خصوصاً سردی وغیرہ زکام وغیرہ اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، دمہ وغیرہ کی بیماریوں میں خصوصاً جو ہے کورونا وبا کی لپیٹ میں اگر کوئی آئے ہیں تو ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ 17 مرتبہ آپ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 17 مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 17 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 17 مرتبہ الحمدللہ کا سورہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے نیت کر کے پئیں، یا جسے پلا رہے ہوں اگر وہ نیت کر سکتا ہو تو وہ نیت کر کے پانی کو پیے، یا وہ نیت نہیں کر سکتا ہے تو آپ خود نیت کر کے اس کی شفا کے لیے آپ نیت کر کے اس پانی کو پلائیں آپ، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو شفا حاصل ہوگی۔